بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعترتہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صلى الله ارشاد رب العزت ہم ہی نے ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت قرآن کے حوالے سے بنیادی وضاحتوں کے بعد اب مرحلہ یہ ہے کہ یہ حفاظت جو اللہ نے فرمائی اس کی صورت کیا ہے، کس شکل میں حفاظت فرمائی۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا خدا کے فضل سے جو قرآن مجید کو شروع سے آخر تک اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اور اس طبقے کو حافظ کہا جاتا ہے، حفاظت کرنے والا۔ تو کیا اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کو لوگوں کے ذہنوں کے ذریعے سے فراہم کیا؟ کیا یہ حافظ سچ مچ محافظ قرآن ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید جزوی طور پر ہر کلمہ گو مسلمان کو زبانی یاد ہے، بغیر اس کے ادائیگی نماز نہیں ہو سکتی، تو کم از کم اتنا قرآن کہ جو نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہو وہ تو ہر مسلمان کو یاد ہے۔ لیکن یہ یادداشت بھی قرآن کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ نماز کی ادائیگی کے لیے میری ضرورت ہے۔ یہ قرآن پر احسان نہیں ہے، قرآن کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مواد فراہم کر دیا کہ اس کو ہم بطور عبادت کی زبان سے ادا کر سکیں۔ تو اس یادداشت کو تو میں یاد کرنے والے کو منہ سے نہیں سمجھ سکتا یا اس کو نہیں کہہ سکتا کہ اس کی وجہ سے قرآن محفوظ ہے۔ وہ جنہوں نے نزول قرآن کے ابتدائی مرحلے پر قرآن کو یاد کیا، جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو بہت سے ایسے نیک دل حضرات تھے کہ اس قرآن کو ذہن میں محفوظ کر رہے تھے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ قرآن ان کے ذریعے محفوظ کیا گیا، اس لیے کہ پھر ان کا یاد کرنا قرآن کی ضرورت نہیں تھی، ان کا قرآن یاد کرنا ان کی ذاتی ضرورت تھی۔ اور وہ اس حوالے سے کہ میں غالباً اپنی پہلی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ جس وقت قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے اس وقت مکے میں جو لوگ تحریر پڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، جن کو آپ پڑھا لکھا اس اعتبار سے کہ وہ اپنے مافی ضمیر کو لکھ بھی سکیں اور لکھے ہوئے کو پڑھ بھی سکیں، ایسے افراد کی کل تعداد پورے مکہ میں کل تعداد 17 تھی، 17۔ اور مدینے میں
جہاں پر یہودیوں کا بہت زیادہ اثر تھا اور یہودی تعلیمی اعتبار سے آج کی طرح اس وقت بھی معاشرے کے دوسرے افراد کے مقابلے میں کہیں بہتر صورت میں تھے، اس کے باوجود یہودیوں سے اس قربت کے باوجود بھی وہاں اوس و خزرج کے وہ قبیلے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، ان میں پڑھے لکھوں کی تعداد اس سے بھی بہت کم تھی۔ کل پڑھے لکھے جو مدینے میں تھے ان کی تعداد 13 تھی، 13، یعنی پورے حجاز کے صوبے میں کل 30 آدمی تھے جو پڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اب ایسے مرحلے پر جو قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ اگر کوئی قرآن سے فیض اٹھانا چاہتا تھا تو اس کے لیے سوائے اس کے کہ وہ قرآن کو اپنے حافظے کے خزانے میں محفوظ کرے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس لیے اگر اس وقت کا مسلمان قرآن کو حفظ کر رہا تھا تو وہ صرف اس کی مجبوری تھی کہ وہ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اب سوائے اس کے کہ اپنے ذہن میں قرآن کو محفوظ کرے اور کوئی صورت نہیں۔ اس کے بعد جب بھی قرآن حفظ کیا گیا تو حفظ قرآن کا بنیادی مقصد کبھی حصول ثواب ہے، کبھی حفظ قرآن کا مقصد اپنی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو بینائی سے محروم تھا، اس کے لیے کوئی اور مناسب ذریعہ معاش نہیں تھا سوائے اس کے کہ قرآن کو یاد کرے، اور کچھ نمازیں ایسی رائج ہو چکی تھی کہ جس میں یہ یاد کیا ہوا قرآن اگر پڑھ دیا جائے تو چند مہینوں کے لیے گزر اوقات کا وسیلہ ہو جاتا تھا اور ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ بھی ضرورت ان کی تھی، قرآن کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن مجید کبھی بھی اللہ نے حافظوں کے اوپر نہیں چھوڑا، اس کا سبب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے حافظوں کے ذریعے سے قرآن کو، اب نام آپ جو بھی چاہے رکھ دیں، جس کو بھی چاہے حافظ کہیے یا محافظ کہیے، اللہ کے نزدیک قرآن حافظوں کے ذریعے محفوظ ہونے کا کی چیز نہیں تھا۔ پھر روز اول سے جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اس نے دنیا کے تمام افراد کو، یعنی وہ جو اسلام لا رہے تھے وہ بھی اور جو اسلام نہیں لا رہے تھے وہ بھی، ان سب کو یہ واضح طور پر تاثر دیا کہ ہم جو کچھ نازل کر رہے ہیں یہ صرف ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی چیز نہیں، یہ کوئی رسمی مکالمہ نہیں کہ جو صرف سن کر انسان اگر یاد رکھ سکتا ہے یاد رکھے، ورنہ اس کا تعلق کہنے سے اور سننے سے، بلکہ جب بھی قرآن کا ذکر ہوا تو ایک کتاب کی صورت میں ہوا۔ اگر غور فرمائیے تو پہلے دن سے اپنے نزول کے ابتدائی مرحلے سے قرآن چاہتا یہ ہے کہ دنیا سمجھ لے کہ یہ کتاب ہے، یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ خطاب نہیں ہے، اس کو محض گفتگو نہ سمجھنا، یہ کتاب ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 230 مرتبہ لفظ قرآن کتاب استعمال ہوا ہے، اور اس میں سے 2/3 مرتبہ 2/3 مرتبہ یہ کتاب قرآن کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ ابھی سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے تو اس پہ ارشاد ہوتا ہے لا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کبھی ارشاد ہوتا ہے کہ کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم من عنده علم الکتاب، کبھی ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی بار بار اس کتاب کے لیے لفظ کتاب کا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ اتنا زیادہ واضح طور پر اعلان تھا کہ کفار میں اس کتاب کے متعلق بھی احساس یہ ہے کہ یہ کوئی تحریری سرمایہ ہے، تقریری سرمایہ نہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ
کافروں کے سورہ فرقان میں کافروں کے ایک اعتراض کا ذکر کیا گیا. وہ اعتراض یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اساطیر الاولین ہے جسے اکتبا رسول نے کتابت کروا دی ہے اور اس میں سے پڑھ پڑھ کے ہمیں سناتے رہتے ہیں. اساطیر الاولین پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، ان کو رسول نے لکھوا دیا ہے اور اسے پڑھ کے سناتے ہیں. جس وقت رسول مکے میں قریش سے خطاب کر رہے ہیں اس وقت قریش بھی سمجھتے ہیں لکھنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز نہیں. ان کے اعتراض سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو تحریر کے طور پر وہ اس سے آگاہ ہو رہے ہیں. اب یہ بڑی بات ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں لکھنا پڑھنا کوئی نہیں جانتا تھا، وہاں پر اتنا زیادہ اہمیت دی جائے کتابت کو کہ یہ کہا جائے کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے اور اس کی کتابت کی گئی ہے، یہ تحریر کیا گیا ہے. یہ اس وقت کی صورتحال تھی جب ابتدا تھی تبلیغ کی. اب جب شروع سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے تو اب رسول کی ذمہ داری ہوگی کہ دنیا سے جائے تو کم از کم اس کو کتاب کی صورت میں دنیا کے سامنے رکھ کے جائے. جب کی صورتحال یہ ہو کہ فرائض نبوت بتائے جائیں تو وہاں پر رسول کی ذمہ داری ہو. 4 مقامات پہ قرآن مجید میں، سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ، سورہ آل عمران میں 1 مرتبہ اور سورہ جمعہ میں 1 مرتبہ، 4 مرتبہ فہرست بتائی گئی نبی کے فرائض نبوت کیا کیا ہے. ایک جگہ حضرت ابراہیم کی دعا کی صورت میں اور 3 جگہ اللہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ کہ نبی کو کیوں بھیجا گیا ہے. تو جو سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا الفاظ کم و بیش ہر جگہ ایک ہی ہیں، ترتیب بھی ایک ہے سوائے دعائے ابراہیم کے، اس میں ترتیب ذرا سے بدلی ہوئی ہے، ورنہ وہی 4 فرائض جو اور جگہ بیان ہوئے وہی حضرت ابراہیم کی دعا میں کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے نبی کو اس لیے مبعوث کیا ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے، لوگوں کے دلوں کو پاک کرے، اور اس کے بعد اس کا کام ہے تعلیم دینا. تعلیم کا نصاب کیا ہے، اس کا کیریکولم کیا ہے، اس کا جو پڑھانے کے لیے مضامین ہیں وہ کیا ہیں، وہ بتایا گیا. 2 مضمون ہیں، ایک حکمت کی تعلیم دے گا اور ایک کتاب کی تعلیم دے گا. یعنی سلیبس میں کتاب کو رکھا گیا. اب رسول کی ذمہ داری ہے کہ جب تعلیم شروع کرے تو کتاب موجود تو ہو. یہ کم از کم ہمارے معاشرے کی بد انتظامیہ نہیں ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی چیز کے ساتھ میں شامل کر دی جائے اور اس کے بعد ابھی کتاب آنے میں تاخیر ہو، پھر کہیں کتاب چھپ کے آئے. یہ تو اللہ بتا رہا ہے، نبی کو بھیج رہا ہے، آخری نبی ہے، بڑی تیاریوں سے آیا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ نبی درس شروع کر دے اور کتاب موجود نہ ہو. یہ فریضہ نبوت کا حصہ تھا کہ وہ کتاب دے کے جائے، ورنہ کتاب کا درس کیسے ہوتا، کتاب کی تعلیم کیسے ہوتی. پھر اس کے بعد صورت احوال یہ ہوئی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب کی جتنی جگہ کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ اکثر و بیشتر ہم لوگ بھی بات چیت کرتے ہوئے جز کے لیے کل کا استعمال کر لیتے ہیں. مثلا ابھی کتاب تصنیف نہیں ہوئی. یہاں پر مصنفین میں ہمارے ایک محترم مصنف تشریف فرما ہے، کئی کتابیں تعریف فرما چکے ہیں، مراد علی خان صاحب. ان سے پوچھئے کہ بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، ابھی 3-4 صفحے لکھے ہیں. کسی نے پوچھا کہ حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں. اب ابھی کتاب کا بہت سے جز باقی ہے، بلکہ تمام کتاب باقی ہے، صرف 2-3 صفحے لکھے ہیں، لیکن ذہن میں تصور ہے کہ میں کتاب تصنیف کروں گا. ابتدائے کلام میں اگر کتاب کا لفظ آئے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس جز کے لیے ہو کہ جو ابھی ذہن کے اندر ہے، ابھی لکھی نہیں گئی ہے. لیکن جب ایک صفحات کا مجموعہ میسر آ جائے، یا یہ کہ چھاپے خانے میں جا رہے ہیں
اور کیوں جا رہے ہیں؟ میں اپنی کتاب چھپوانے جا رہا ہوں. تو یہاں جب کتاب کہا جائے گا تو ہر شخص سمجھ لے گا کہ کتاب مکمل ہو گئی ہے، تبھی چھاپے کھانے جا رہے ہیں. اب تاریخ میں ایک مرحلہ ایسا ہے کہ اللہ کا نبی اپنی ایک حج کے فریضے کی ادائیگی سے واپس آ رہا ہے. یہ حج مکے کی زندگی گزر گئی، مدینے کی زندگی کا 10واں سال آ گیا. اس 10ویں سال میں کیا جانے والا حج ہے حضور کی زندگی کا پہلا اور آخری حج. جو حج کا خطبہ دیا ہے وہاں پر بھی کچھ ایسی باتیں کہی ہیں کہ جس سے تاثر ہو رہا ہے کہ غالباً سفر حیات رسول ختم ہونے والا ہے، چراغ نبوت فانوس سے قبر میں جانے والا ہے. اس وقت سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اب رسول ہمارے درمیان نہیں رہیں گے. لیکن یہ رسول واپسی کے سفر میں کچھ دور مکے سے باہر نکلا، کوئی 125 میل کے فاصلے پر باہر آیا تو وہاں پر ایک میدان میں اس نے چلتے ہوئے قافلے کو روکا. کہا جو لوگ آگے جا چکے ہیں ان کو بھی واپس بلایا جائے، جو ابھی پیچھے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. سارا مجمع جمع ہو گیا. اونٹوں کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے یوں کہیے کہ اس کی سیٹ تھی، وہ ساری سیٹیں ان کو پالان کہتے ہیں، وہ کئی اونٹوں کے پالان اتارے گئے. ان کو ایک دوسرے کے ساتھ پھر ایک دوسرے کے اوپر نیچے رکھ کر ایک اونچا چبوترا بنایا گیا. حضور اس چبوترے پہ چڑھے. اب یہ اہتمام ہی لوگوں کو بتا رہا ہے کہ غیر معمولی صورتحال ہے. اس سارے اہتمام میں وہ رسول اس بلندی پہ چڑھے اور اس کے بعد ان سے خطاب شروع کیا. پہلا جملہ ہی ایسا تھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ جو کچھ اللہ نے تمہارے مسائل کے متعلق، تمہاری زندگی کے متعلق ہدایات دی ہیں وہ سب تمہیں پہنچ گئیں. لوگوں نے اپنی زندگی کے مسائل دیکھے، احکامات خداوندی دیکھے اور فوراً اقرار کیا کہ یقیناً آپ نے تمام پیغام الہی ہم تک پہنچا دیا ہے. میں نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا. ہاں آپ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا. میں نے تمہاری زندگی کے نشیب و فراز کے تمام باریکیاں سمجھا دی. لوگوں نے کہا سمجھا دی. اب یہ بات کوئی وہی کہہ سکتا ہے کہ جو اپنا کار منصبی ختم کر چکا ہو، فرائض ادا کر چکا ہو اور اب فرائض کی ادائیگی کے بعد یعنی آخری رپورٹ تیار کر رہا ہے کہ تم بھی سمجھتے ہو کہ میں نے فرائض ادا کر دیے. یہ جملہ خود، یہ سوال خود اس بات کی علامت ہے کہ حضور کا آخری مرحلہ قریب ہے. لیکن اس کے بعد یہ سارا اقرار کرانے کے بعد اب اس کے بعد ارشاد فرمایا انی تارکم. اب جیسی کہا انی تارکم تو یہ تارکم کا لفظ ہی یہ تھا کہ اس کا مطلب ہے میں تم میں ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکہ کون چھوڑتا ہے؟ جو سفر آخرت اختیار کر رہا ہو. تو رسول کا یہ کہنا ہی ہر مسلمان کے کان کھڑے ہو گئے. یعنی یہ آخری خطبہ ہے رسول کا. اس کے بعد شاید حضور ہم سے کلام نہ فرمائیں. حضور کا سفر آخرت قریب ہے. اس دنیا سے حضور منہ موڑ رہے ہیں. اب جو کچھ کہیں گے وہ آخری پیغام ہے حضور کا. اس پیغام میں کیا کہا؟ انی تارکم فیکم الثقلین. تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہو اہل بیتی اطرتی. کتاب اللہ کی کتاب اور اہل بیت اطرت. اب ذرا غور فرمائیے کہ رسول کے اعلان میں اس بات کا واضح اشارہ موجود ہے کہ بس میرا سفر دنیا ختم ہوا، اب سفر آخرت قریب ہے. اس وقت رسول کہہ رہے ہیں کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. دوسری چیز سے اس وقت بحث نہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ میں کتاب چھوڑ رہا ہوں. اب اس مرحلے پر وہ مسلمان جس نے اپنا قبیلہ چھوڑا، اپنے قوم چھوڑی، اپنے طرز زندگی کو چھوڑا، اپنی پچھلی عادتوں کو چھوڑا، اپنی برائیوں کو چھوڑا، رسول کے قول کا اقرار کیا، رسول کے ساتھ سفر شروع کیا. کس لیے؟ کہ رسول نجات کا راستہ دکھائے گا، گمراہی سے بچائے گا، میری آخرت کو بخیر کرے گا. انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر رسول کا دامن پکڑا. رسول کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں. اب رسول ان کو چھوڑ کر جا رہا ہے. ایسے موقع پر ہر ایک کے کان کھڑے ہوں گے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے، ہدایت کے لیے آئے تھے نا، رہنمائی کے لیے آئے تھے، تو اس ہدایت و رہنمائی کے لیے کیا بندوبست ہو رہا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو
تمہاری ہدایت کے لیے. حدیث کے پورے الفاظ تو نہیں ہے نا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے. اگر تم ان سے تمسک رکھو گے، ان سے کانٹیکٹ رکھو گے، ان سے فیض اٹھاتے رہو گے تو تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. جس فریضے کی ادائیگی کے لیے پیغمبر آ رہا ہے اسی فریضے کو ادا کر رہا ہے کہ تم اس کتاب کی موجودگی میں گمراہ نہیں ہوگے. البتہ کتاب اہل بیت کے ساتھ ہوگی. کتاب تو کم رسم بازی چیز تھی. اب اس موقع پر کیا مسلمانوں کو یہ مسئلہ ان کے ذہن میں نہیں اٹھا ہوگا کہ اگر رسول دنیا سے جا رہے ہیں اور کتاب کا کوئی پتہ نہیں تو مسلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کتاب ہے کہاں؟ شروع میں اگر لفظ کتاب آیا ہے تو آپ کہہ لیجئے کہ یہ تو ابھی تیاریاں ہیں اس لیے لفظ کتاب آ گیا ہے. لیکن جب رسول کی منزل آخر ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں تو کوئی مسلمان تو پوچھتا کہ یا رسول اللہ وہ کتاب ہے کہاں جس سے تمسک کی آپ ہدایت فرما رہے ہیں. جی کسی کا سوال نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا جانتی تھی رسول کتاب کی شکل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. حدیث صحیحین جب تک موجود ہے اور کسی کا اس وقت یہ سوال موجود نہیں ہے کہ وہ کتاب کہاں ہے، یقیناً مسلمان کو حق پہنچتا تو پوچھتا کہ یا رسول اللہ ساری دنیا چھوڑی تھی اس لیے کہ آپ ہمیں ہدایت فرمائیں گے اور آپ ہمیں لاوارث چھوڑ کے جا رہے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں نہیں میں تمہارے لیے ہادی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ان ہادیوں میں ایک چیز کتاب ہے. اہل بیت سے تو مسلمان نے رابطہ رکھا نہیں، کتاب ہی کو سب کچھ سمجھا، اس کے باوجود مسلمان نے یہاں پوچھا نہیں کہ وہ کتاب ہے کہاں. اس کا مطلب ہے مسلمان بھی جانتا تھا کتاب ہے اور رسول بھی جانتا تھا میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا یہاں تو مسلمان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ کتاب ہے کہاں. ایک منظر مجھے اور نظر آ رہا ہے جہاں رسول کو پوچھنا چاہیے تھا کتاب ہے کہاں. ایک اور موقع تھا جہاں رسول کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا. یہاں تو مسلمان کا حق بنتا تھا نا کہ وہ پوچھے کہ وہ کتاب ہے کہاں. یہاں مسلمان نے پوچھا. اب ایک منزل آئی یہاں رسول کو پوچھنا چاہیے تھا کہ میاں وہ کتاب ہے کہاں، منزل کون سی ہے. رسول کے آخری لمحات ہیں، بستر عدالت پہ ہیں. ایک مرتبہ مخاطب ہوئے کہ آؤ ذرا قلم دوات اٹھا لاؤ، تمہیں ایک تحریر لکھا دوں کہ تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے، تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. اس کے اوپر جو جواب دیا گیا اس جواب میں یہی کہا گیا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، کچھ لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی جواب تھا نا. یہاں ذرا رک کے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس جواب کے حوالے سے کہوں کہ یہ جواب بنتا ہی نہیں تھا. جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا اگر کتاب نہیں چھوڑی تھی تب، اگر رسول نے کتاب نہیں چھوڑی تھی تو اس وقت جواب یہ بنتا کہ یا رسول اللہ اب تک پورا قرآن جو آیا وہ آپ زبانی بتاتے رہے، ہم زبانی سنتے رہے، کان سے سنتے رہے، اپنے ذہنوں میں محفوظ کرتے رہے. آج جب آخری وقت کوئی بات کہنی ہے تو آج بھی زبانی فرما دیجئے. جیسے پورا قرآن ہم نے رکھا ہے اسی طرح وہ بات بھی رکھیں. کتابت کے مطالبے پر کہ قلم دوات لاؤ میں کچھ لکھا دوں کہ قیامت تک گمراہ نہ ہو، اس کا مطلب یہ معاشرہ قلم دوات سے بھی واقف تھا، رسول کے لکھانے کے عمل سے بھی واقف تھا. یہ معلوم تھا کہ رسول کا طریقہ ہی یہ ہے کہ وہ پیغام زبانی طور پہ نہیں دیتا، باقاعدہ تحریر طور پہ لکھاتا ہے. اس کا جواب ہی بتا رہا ہے کہ رسول کے عمل میں کتابت قرآن ایک مستقل عمل تھا. لیکن اس کے بعد یہ کہنا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے اور یہ کہہ کے بارگاہ نبوت سے باہر جانے لگے. اب میں کہوں گا کہ کیا رسول کا حق نہیں بنتا تھا کہ میاں کتاب کو لے کے جاتے رہو، وہ کتاب ہے کہاں. اگر رسول نے کتاب نہ چھوڑی ہوتی تو یقیناً رسول پوچھتے کہ وہ کتاب ہے کہاں. جب مسلمانوں کو پوچھنے کا حق تھا اس وقت انہوں نے نہیں پوچھا کتاب کہاں ہے. جس وقت رسول کو پوچھنے کا حق تھا انہوں نے نہیں پوچھا کہ کتاب کہاں ہے. اس کا مطلب ہے مسلمان بھی جانتے کتاب موجود ہے اور رسول بھی جانتے کتاب موجود ہے. یقیناً قرآن مجید
بکھرا ہوا ہو، لوگوں کے حافظوں میں ہو، حافظوں کے مر جانے سے قرآن ختم ہو جائے گا، یہ خیال ظاہر کیا گیا تھا بظاہر یا تاریخ میں لکھا گیا، لیکن حافظ سے کبھی کوئی تعلق قرآن کا نہیں رہا کہ حافظوں کے ذریعے قرآن کو محفوظ رکھا جائے، چونکہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اس لیے کہ اللہ اس کے نتیجے میں اللہ کے پیغمبر کی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن مجید کو جمع کر کے جائے۔ اس نے ابتدا سے پہلے دن سے قرآن کو تحریری طور پر جمع کرنا شروع کیا۔ یہ روایات اس کا ذکر کر چکا ہوں، یہ ہمارے یہاں بھی اور ہمارے بھائیوں کے یہاں بھی یہ روایت بڑی سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ ہر سال ایک مرتبہ تمام جتنے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر قرآن مجید کا جتنا مٹیریل جمع کیا ہوتا تھا اس سب کو منگواتے تھے اور کہتے تھے اپنے اپنے نسخے لے کے بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد حضور الف سے لے کے یہ تک جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہوا تھا اس سب کی تلاوت کرتے جاتے تھے اور لوگ اپنے اپنے نسخے کو دیکھتے جاتے تھے۔ یہ گویا یہ اعلان تھا کہ تم پروف ریڈنگ تم اپنے طور پہ تو نہیں کر سکتے، لیکن میں تمہاری پروف ریڈنگ کروا کے دوں گا۔ میں نے جو قرآن پہنچایا ہے اس میں تو کوئی رد و بدل نہیں ہے، لیکن تمہارا قلم تو پھسل سکتا ہے نا، تم تو غلطی کر سکتے ہو، تو اس غلطی پہ بھی نظر رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہر سال بار بار کے پڑھے ہوئے قرآن کو نئے سرے سے پڑھوا کے اس کی ہر خامی، اس میں ہر کمزوری جو فرد کی اپنی کوتاہی سے ہوتی تھی اس کو دور کرواتے تھے۔ اور جس سال آپ کا وصال ہوا ہے یعنی 11واں سال، تو 10ویں سال میں آپ نے رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ اور اس سے پہلے کسی اور مہینے میں دوسری مرتبہ، روایتوں میں یہ ہے کہ 2 مرتبہ سال میں آپ نے یہ اہتمام کیا کہ لاؤ اب جب اتنا قرآن لکھ چکے ہو اور میری زبان سے سنتے جاؤ، اس کو ٹھیک کرتے جاؤ۔ وہ باقاعدہ دورہ قرآن ہوتا تھا، حضور تلاوت فرماتے جاتے تھے، لوگ اپنے اپنے نسخے کا مقابلہ کرتے جاتے تھے۔ اب ذرا سوچئے کہ آخری سال میں اگر رسول 2 مرتبہ قرآن پڑھیں گے اور اپنے اپنے نسخے کو لوگ ٹھیک کریں گے تو اب کوئی کہہ نہیں سکتا کہ رسول کی طاقت کے بغیر قرآن کو یوں ہی بکھرا ہوا چھوڑ گئے۔ ظاہر ہے جن کے پاس قرآن مجید موجود ہے اس کی ایک ایک سطر اگر انہوں نے رسول کو سنا صحیح طور پہ ہے اور قلم صحیح طور پہ چلایا ہے تو غلطی کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اتنا محتاط رسول، اس پر یہ صریحاً تہمت ہے کہ وہ قرآن کو یوں ہی امت کے حوالے کر کے چلا گیا تھا کہ بعد میں جب چاہے اس کو جمع کرتے رہنا۔ قرآن مجید ایک کتاب کی صورت میں جمع ہو گیا تھا۔ ابھی میں نہیں چاہتا کہ کچھ اور نازک مسائل کو چھیڑوں، میری لیے بڑی دشواری یہ ہے کہ سلسلہ کلام بالکل آخری مرحلوں پہ ہے، اور یہ مرحلہ وہ ہے کہ جہاں ہمارا جو پرانا طریقہ ہے اس میں زیادہ حصہ جزء مسائل پہ رکھا جاتا ہے اور زیادہ تفصیلی باتیں ان ایام میں نہیں ہوتی۔ یہ ایام محرم کے بعد کی مجلسوں کے موضوعات ہیں کہ جہاں تفصیلی بحثیں کی جائیں، اور خاص طور پر اب یہ گنجائش ہے کہ 11 اور 12 محرم 2 دن مجھے ملیں گے، اگر آپ حضرات نے وہ دن بھی اسی شفقت و محبت سے نائب فرمائے تو اس میں ایک اور اہم پہلو کی طرف توجہ دلاؤں گا، اور وہ یہ کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے، یا ممکن ہے ابھی کئی کوششیں ہیں یہ قرآن جو آپ کے پاس موجود ہے آپ کو پہنچا کیسے۔ یہ بھی عرض کر سکتا ہوں کہ اس قرآن کو جو آج یہ تصورات ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، ہر مسلک میں کہیں نہ کہیں کوئی روایت ایسی مل جائے گی کہ فلاں آیت جو ہے وہ ایسی تھی اور اب ایسی ہے، فلاں ہر سورے میں اتنی آیتیں تھیں اور اس کے اندر اتنی آیتیں ہیں، اس قسم کی روایتیں مل جائیں گی۔ ایک دوسرے کے ساتھ پوائنٹس گین کرنے کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے، ہم ان کے حوالے نکال کے دکھاتے ہیں، وہ ہمارے حوالے نکال کے دکھاتے ہیں۔ ارے بھائی یہ حوالوں کو دکھا کر تم اگر قرآن کو بدنام کرنا چاہتے ہو شوق سے کرتے رہو، قرآن مجید اتنی مستحکم چیز ہے کہ تمہارے بدنام کرنے سے بدنام نہیں ہوگا، لیکن کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ تم آج چاہے جو کچھ کہو کہ فلاں یہ یقین رکھتا تھا، فلاں قرآن کے متعلق یہ تصور رکھتا تھا کہ اس میں اتنی آیتیں ہیں اور اب اتنی آیتیں نہیں، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، جو دوسرا پر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک سورہ فرقان کی 71 آیتوں کی بجائے یہ تو سورہ بقرہ کے برابر ہوا کرتی تھی، 250-300 آیتوں کے پر مشتمل تھی، تو کہیں وہ باقی آیتیں 1-2 تو مل جائیں۔
زمانے کی صورت حال یہ ہو کہ تذکرہ ڈیڈ سی اسکرولز کا ہوا تھا، حضرت عیسیٰ کے 100 سال کے بعد پادریوں نے اس کو رکھ دیا تھا. وہ جب اسکرولز برآمد ہوئے تو آج ان اسکرولز کو کھول کر جو کچھ اس میں درج تھا وہ کتابی صورت میں آ گیا. دنیا کی آج سے 2000 سال پہلے کی کتابیں وہ انسان نے دریافت کر لی تو یہ 1400 سال پہلے جب ہر طرف روشنی ہے تاریخ کی، ہر طرف دیکھ رہا ہے، ہر شخص دیکھ رہا ہے اسلام کی طرف، تو یہ جو راوی کہتے رہے، پتہ بتاتے رہے کہ کچھ قرآن ایسے ہیں جس میں اس سے مختلف ہیں، تو آخر ان میں سے کوئی قرآن تو کہیں سے برآمد ہو، کوئی تو ایسا قرآن نکلے کہ جو اس قرآن سے مختلف ہو. آج کسی جگہ کوئی قرآن میں اگر کوئی بات ہوگی تو اسے فوراً کہہ دیا جائے گی کتابت کی غلطی ہے، زبر زیر کی غلطی بھی نہ ہونے پائے، تمام قرآن ایک جیسے ہوں اور تاریخ کے کسی مرحلے پر کوئی مسودہ نہ ملے کہ جو اس قرآن سے مختلف ہو. خدا کہے کہ مجھے موقع ملے کہ میں بتاؤں کہ یہ جو یقینی قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے یہ آپ کو پہنچا کیسے، اصل جامع قرآن کیس کون ہے، کہاں یہ قرآن جمع ہوا، کہاں سے ہم تک منتقل ہوا. لیکن ان تفصیلات میں جائے بغیر اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں مزید اس بات کو پھیلاؤں. اتنی سی بات عرض کر دوں کہ یہ جو قرآن آج آپ کے سامنے ہے، یہ ذہن بعض اوقات الجھ جاتے ہیں کہ جناب نزول کی ترتیب تو کچھ اور ہے. مثلا نزول پر پہلی آیتیں اقرا کی آیتیں آئیں وہ سورہ علق کے اندر ہیں. سورہ علق قرآن کے درمیان میں ہے. پہلی سورہ علق بتائی گئی اور دوسری سورہ بقرہ ہے جو یقینی طور پر تسلیم شدہ ہے کہ یہ ساری کی ساری مدینے میں نازل ہوئی، کیونکہ اس کے اندر وہ احکامات ہیں جو مسلم معاشرہ بن گیا تھا، اس کو زندگی کے قاعدے قانون بتائے جا رہے تھے. اس کے بعد تیسری سورہ آل عمران ہے، اس کے اندر نجران کے ساتھ ہونے والے مباحثے کی تفصیلات درج ہیں. نجران کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا مباحثے کی بات، وہ 10واں سال تھا رسول کا، اس زمانے میں وہ مذاکرات ہوئے. تو زندگی کے آخری دور پہ نازل ہونے والا قرآن میں تیسری صورت ہے. چوتھی صورت سورہ نساء ہے جس میں طلاق، شادی بیاہ کے سارے قاعدے قانون یہ سب مدینے کی باتیں ہیں. تو مدینے کا قرآن پہلے، مکے کا قرآن 30ویں پارے میں، یعنی زیادہ حصہ 30ویں پارے کا مکے میں نازل شدہ ہے. ان باتوں کو دیکھ کے بعض اوقات الجھ جاتے ہیں ہم کہ جناب یہ ترتیب تو بتا رہی ہے کہ یہ تو رسول اللہ کی دی ہوئی ترتیب نہیں ہو سکتی کیونکہ ان پہ تو نازل کسی اور ترتیب سے ہوا تھا. جناب والا کسی شاعر سے جا کے پوچھئے کہ جب اس وقت اپنا دیوان مرتب کر رہا ہوتا ہے، اپنے اشعار کا مجموعہ بنا رہا ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے یہ شعر مجھ پہ نازل ہوئے تھے، یہی کہتا ہے نازل ہوئے تھے. تو کیا اعتبار تاریخ نزول شعروں کو لکھتا ہے؟ بھائی شاعر جب جمع کرتا ہے تو کیا اس حساب سے جمع کرتا ہے کہ یہ جنوری میں نازل ہوا تھا شعر مجھ پہ، یہ فروری میں نازل ہوا تھا، یہ مارچ میں ہوا تھا؟ جی اگر اس حساب سے لکھے تو اس کی ایک غزل پتہ نہیں کتنے صفحوں کے اوپر بکھر کے رہ جائے. ایک غزل کے ایک شعر کے بعد کوئی دوسری غزل کا دوسرا شعر ہو، دوسری کے بعد تیسری غزل کا شعر ہو. اس لیے کہ تو موڈ کی بات ہے، آج غزل شروع کی، 2 شعر کہہ دیے، اس کے بعد پڑی رہی، پھر بہت دنوں کے بعد نظر آئی، پھر کچھ شعر کہہ دیے. تو ایک شاعر بھی جب شعر جمع کرتا ہے تو بے اعتبار تاریخ نزول نہیں جمع کرتا. جب مصنف کوئی کتاب لکھنے بیٹھتا ہے تو اس کا تجربہ جو لوگ تصنیف کے میدان سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہیں کوئی خیال ذہن میں آیا، انہوں نے اس خیال کے متعلق جتنا مواد تھا اس کو جمع کر کے کچھ لکھ ڈالا. پھر اس کے بعد سوچا کہ اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے، وہ جو پہلے کا خیال آیا تو وہ چیزیں جمع کر دیں، کچھ اور خیال آتا ہے ان کو جمع کر دیا. بعض اوقات الگ الگ مضامین لکھے، ان کو پھر جب چھپوانے لگے تو اس کی ایک ترتیب دی، اس میں ترتیب میں جو بھی اس کے ذہن میں خیال ہو اس کی بنیاد پہ صحیح. لیکن مصنف کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے تحریر کو جس ترتیب میں دل چاہے پیش کرے. اس سے مطالبہ نہ کیجیے کہ تم نے اس تاریخ کے حساب سے کیوں نہیں کیا جس تاریخ سے یہ خیال تمہارے ذہن میں آیا تھا. جی اگر قرآن میں ترتیب دے رہا ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم کس اصول کی بنیاد پہ اس کو ترتیب دے رہے ہو.
کسی سورے کو پہلے کیوں رکھ رہے ہو، کسی کو بعد میں کیوں رکھ رہے ہو، لیکن اگر نبی خود ترتیب دے تو اسے پورا حق حاصل ہے کہ اس کو جہاں دل چاہے رکھے. یہ وہ جانتا ہے کہ کون سا کلام کس جگہ رکھا جائے. اب عرض کیا تھا کہ میں ان ضمنی موضوعات کو بھی نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن اب بات چلی ہے تو ایک جملہ ایک گوشہ عرض کر کے اور کم از کم ذہن سے الجھن دور کر دوں. یہ جو قرآن مجید کی موجودہ ترتیب آپ کو نظر آتی ہے، اس کو بھی یہ ہمارے عقیدے کے مطابق یہ ترتیب بھی خدا اور رسول کی دی ہوئی ہے. حضور کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی، 2-3 آیتیں نازل ہوتی تھیں ایک وقت میں، تو آپ یہ کرتے تھے کہ جب انہی کاتبوں کو بلاتے تھے جن کا کام تھا قرآن مجید کو لکھتے رہنا، ان سے کہتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورے میں فلاں آیت کے بعد رکھ دو یا فلاں آیت سے پہلے رکھ دو. اس طرح یہ سورے بنتی تھی. یہ سورے کا تصور کوئی آج کا نہیں ہے. سپاروں کا تصور تو آپ نے بعد میں دیا ہے کہ قرآن مجید کو برابر کے 30 حصوں میں تقسیم کر لیا کہ جناب جب کبھی نماز میں ہمیں پڑھنا ہوگا تراویحوں میں تو ہم اس حساب سے پورے مہینے تک ایک سپارہ یومیہ کے حساب سے پڑھتے جائیں گے. یہ آپ نے اپنی سہولت کے حساب سے ترتیب دی ہے سپاروں کی. قرآن کی جو آفیشل ترتیب ہے وہ سپاروں کی نہیں. قرآن کے اعتبار سے جو اس کا آفیشل یونٹ ہے، اس یونٹ کا نام آیت نہیں ہے، اس یونٹ کا نام سورہ ہے. جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، جب کفار چیلنج کرتے تھے کہ یہ کلام الہی ہے کہ نہیں، تو قرآن نے اس کا جواب دیا تھا وَمِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دیکھو یہ جو کچھ ہم نازل کر رہے ہیں، اگر اس کے نزول پر تمہیں شبہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو جاؤ اس کی کسی ایک سورے کا جواب لکھ کے لاؤ، کسی ایک سورے کا جواب لکھ کے لاؤ. اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے دن سے اللہ نے قرآن کا یونٹ سورہ رکھا ہے، قرآن کا یونٹ سورہ رکھا ہے. اور یہ سورہ آپ کے لیے تو اور کوئی رستہ ہی نہیں کہ آپ یہ مانیے کہ قرآن کی ترتیب حیات رسالت میں منشاء رسالت کے مطابق ہوئی ہے. دوسروں کے یہاں گنجائش ہے. آپ کے یہاں دوسری رکعت میں ہر نماز کی، واجب نماز کی دوسری رکعت میں کوئی ایک سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو سورہ پڑھیں گے مکمل پڑھیں گے. ہمت ہے سورہ بقرہ شروع کر دیجئے، لیکن پوری پڑھنی پڑے تب نماز صحیح ہوگی. البتہ سہولت ہے تو 3 آیتوں کی جو سب سے چھوٹی سورہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھ لیجیے. یہ آپ کی ثوابدید پہ ہے، لیکن جو کچھ بھی پڑھیں گے وہ پوری سورہ ہوگی. جی اب یہ آپ کا تقاضا ہے. ہمارے بھائیوں کے یہ مسئلہ بڑا آسان ہے. انہوں نے کہا کوئی سی 3 آیتیں پڑھ لو، اور اگر 3 آیتیں چھوٹی چھوٹی ہو تو 3، اور اگر ایک آیت بڑی سی ہو تو ایک ہی پڑھ لو، گزارا ہو جائے گا. ان کے لیے تو قرآن کی ترتیب صحیح رہے یا نہ رہے، آپ مجبور ہیں کہ پورا سورہ پڑھیں. اب اگر ترتیب صحیح نہ ہو، ایک سورے کے الفاظ دوسرے میں، ایک سورے کی آیت دوسرے میں، دوسرے سورے کی آیت پہلے میں، اگر یوں رد و بدل ہو جائے تو جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کون سی سورے میں رد و بدل ہوا ہے اس وقت تک آپ کی نماز ہو ہی نہیں سکتی. فقہی اعتبار سے گنجائش نہیں کہ آپ اس قرآن مجید میں کسی قسم کے رد و بدل کا تصور بھی کر سکیں. اگر کسی کو ردیف قافیے کا خیال کرتے ہوئے آئے تطہیر بجائے سورہ احزاب کے سورہ حلقہ کا چیز نظر آتا ہو کہ وہاں قافیہ قمطریرہ مشکورہ، یہاں اس آیت کا قافیہ تطہیرہ، تو یہ اس میں ہونا چاہیے جناب، آپ کے نزدیک ہونا چاہیے. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو غور کیجئے کہ یہ آیت تطہیر وہاں کیوں ہے، غور سے کام لیجئے کہ وہاں کیوں ہے. وجہ سمجھ میں نہ آئے تو کوشش کیجئے کہ کسی اس سے رجوع کیجئے جو سمجھا سکے، لیکن اس کی خاطر قرآن سے کھیلنا نہ شروع کر دیجئے.
ہر ایسا مرحلہ جب کہاں کہیں ایسی دشواری آئے تو وہاں اور فکر سے کام لیں، وہاں تحقیق سے کام لیں. آپ کے بہت سے علماء نے یہ کام کیے ہیں اور انہوں نے ہر مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی ہے. جہاں نہیں سمجھ میں آتا وہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت نے ہمیں بڑی سپورٹ دے رکھی ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں. تو دیکھو متشابہ کے چکر میں نہ پڑنا، اس کا علم ہم نے راسخون فی العلم کو عطا کیا ہے. اگر ہو سکے تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو جا کے ان سے پوچھ لو، وہ تمہیں وضاحت سے بتا دیں گے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. لیکن محض اپنے نہ سمجھ آنے کی بنیاد پر کوئی شخص یہ کہہ بیٹھے کہ اس کو یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، وہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے تھا، یہ حق صرف خدا کو ہے اور اس کے رسول کو ہے کہ کس آیت کو کہاں ہونا چاہیے. اس معاملے میں ہمارا عقیدہ بالکل صاف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید جس حالت میں اب ہے اسی حالت میں اللہ کے رسول چھوڑ کے گیا ہے، اور اس کے بعد کسی بھی بشر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے کہ اس پہ رد و بدل کر سکے. اس عقیدے کے سلسلے میں کوئی شبہ نہ رہے. اس پہ بحث کرنے کے لیے کوئی جتنا دل چاہے سوالات لے کے آئے، جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس عقیدے میں ہمارے کوئی شبہ نہ کرے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے. اور عقیدہ وہی ہوتا ہے جسے ہم بیان کرتے ہیں. کسی کو آپ نہیں پہنچتا کہ مجھ سے نسبت دے کہ یہ مانتا ہے. یہ عجیب و غریب سی طریقی ہے. ہم وہ مظلوم جماعت ہیں کہ آج تک اگر مسلمانوں نے بات کی تو اپنے قیاس سے ہمارے متعلق بات کی، اگر غیر مسلموں نے بات کی تو ان قیاسوں کو پڑھ پڑھ کر بات کی. ہم سے کسی نے نہیں پوچھا تم کیا کہتے. جو بھی اٹھتا ہے الملل والنحل کا حوالہ دیتا ہے کہ صاحب یہ اسلامی فرقوں کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے، اب اس میں شیعوں کے لیے جو کچھ کہا گیا ہے وہ آپ کے مستشرق کے لیے یہاں کا جو یورپین رائٹر ہے یا امریکن رائٹر ہے اس کے لیے وہی کتابیں ہیں. انہی کی بنیاد پہ وہ شیعوں کے متعلق رائے قائم کر لیتا ہے کہ شیعہ یہ مانتے ہیں. جناب ماننے کی بات جہاں ہوتی ہے، عقیدے کی بات ہوتی ہے، تو کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں نہیں دیکھی جاتی. یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ذمہ دار لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا مانتے ہیں. اگر ہمارے یہاں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی کتاب چھوڑ کے گیا تھا، کتاب اسی ترتیب سے چھوڑ کے گیا تھا، تو اب اس کے بعد کوئی نہ کہے کہ جناب اس کتاب کے اندر تو رسول تو یوں ہی چھوڑ گئے تھے، یا یہ کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پہ یقین نہیں رکھتے. جناب والا اس کتاب پہ ہم یقین نہ رکھتے ہوتے تو ہمارے کتنے اعمال ہیں جو اس کتاب سے وابستہ ہیں. بس ایک بات کہہ کے اس سلسلے کو فی الحال ختم کروں کہ اگر اس کتاب کی ترتیب صحیح نہ ہوتی، اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل ہوتا تو آپ کے تمام ائمہ، پہلی بات تو یہ تھی کہ انہیں ذمہ دار بنایا گیا تھا کہ تم قرآن کے ساتھ اور قرآن تمہارے ساتھ. یہ کیسے ذمہ دار تھے کہ قرآن بالکل ان سے الگ ہو جائے اور مسلمان اس کے ساتھ جو دل چاہے کرے. حدیث جدار کہلاتی ہے. جدار کہتے ہیں دیوار کو. تو حضور نے اس حدیث میں جو حدیث میں الفاظ ارشاد فرمائے وہی جناب امیر نے اپنے خطبے میں دہرائے ہیں. نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے. وہ کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے غلط باتیں منسوخ کی جاتی ہیں. حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے غلط باتیں منسوخ کی جاتی ہیں. جس نے مجھ سے غلط بات منسوخ کی، وہ بات منسوخ کی جو میں نے نہیں کہی ہے، تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. پہلی بات تو یہی غور کر لیجئے کہ رسول کب کہہ رہے ہیں؟ اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں. زندگی میں جتنے لوگ بارگاہ رسالت میں موجود ہیں وہ سب رسول کے صحابی ہیں. رسول کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے غلط باتیں منسوخ کی جا رہی ہیں، جو میں نے نہیں کہی وہ باتیں میری زبان سے کہلوائی جا رہی ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہی اصحاب کہہ رہے ہیں نا جو موجود ہیں. اچھا سنو، جس نے مجھ سے غلط بات منسوخ کی اس نے جہنم میں ٹھکانہ بنا لیا.
اور اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب مجھ سے نسبت رکھنے والا کوئی قول دیکھو تو اس کو قرآن کے سامنے لے جا کے رکھو. اگر قرآن اس کی تائید کرے تو قبول کر لینا, اور اگر قرآن کے خلاف پاؤ تو اس کو بات نہ ماننا. اب ذرا بتائیے, آپ کے پاس کوئی چیز ہے, بازار میں فروخت کرنا ہے, کسی صاحب کو دینا ہے, تو مقدار معین ہے کہ اتنا دینا ہے. تو مقدار کے تعین کے لیے کیا کریں گے؟ آپ ایک باٹ منگائیں گے, ترازو پہ رکھیں گے اور تول کے وہ مقدار دے دیں گے. اگر معیار یہ ٹھہرا کہ 1-1 کلو ہر ایک کو دینا ہے, تو کم از کم کلو کے باٹ کو تو صحیح ہونا چاہیے. اگر وہ کلو کے بجائے کچھ کم ہے گرام, اس کے 100 سے کچھ کم ہے یا کچھ زیادہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ تول صحیح نہیں ہوگا. اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میری حدیثوں کو قرآن کے باٹ پہ تولنا. جس چیز کو اسٹینڈرڈ بنایا گیا ہے, جس کو کسوٹی بنایا گیا ہے, اس کسوٹی سے یہ توقع نہ رکھیں کہ اس کے اندر خامی ہوگی. اس کسوٹی سے ایک بات ضمن آ گئی, بس 2 جملوں میں کہہ کے آپ کی زحمتوں کا آج کا سلسلہ ختم کروں کہ ایک بڑی عجیب سی بات حدیث رسول ہے کہ اے علی, تو ایمان و نفاق کی پہچان, تو ایمان و نفاق کی پہچان. اس پہچان کو جب صحابہ نے برتا تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری اور ابو سعید خدری یہ دونوں روایت کرتے ہیں, الگ الگ روایتیں ہیں, کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو جب دیکھتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا ساتھیوں میں کون مومن ہے اور کون منافق ہے, تو ہمارے لیے ایک آسان کام تھا کہ ہم علی کا تذکرہ شروع کر دیتے تھے, ان کے فضائل بیان کرتے تھے. ادھر فضائل بیان ہوتے تھے, نگاہیں میں اس کے چہرے پہ سجنا کا آپ نے نعرہ لگا دیا, لیکن میری الجھن کو کوئی جواب دے, کوئی کیسے اس کا حل کیا جائے. میں آسی ہوں ذرا تو یوں کہہ لیجیے کہ میخ نکالنے والا. یہ حدیث آئی تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ جو منافق ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں, لیکن در حقیقت وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا. یا اللہ کو ایک مانتا ہوگا, وہ پیغمبر کو رسول نہیں مانتا, تبھی تو منافق ہے. نفاق ہے خدا یا رسول کے اوپر عقیدے پر. کرنا ہے تو بھئی اس سے کو لے دو کہ بھئی اللہ کے متعلق تیرا کیا خیال ہے, کوئی طریقہ ایسا اختیار کیا جائے. حضور کی ذات گرامی کے متعلق تم کیا سمجھتے ہو؟ سارا جھگڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا, اور امتحان ہو رہا ہے یہ کہ علی کے فضائل بیان کرو, اس کے چہرے کو دیکھو. یہ کیا ربط کیا ہے, ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ تو جناب والا اس رب کو سمجھنا ہے تو اسی بات سے سمجھ لیجئے کہ سونے میں کھوٹ مل جائے, مل سکتا ہے, چاندی میں کھوٹ مل سکتا ہے. ایک پتھر ہے جس کو میں نے کسوٹی کہا جاتا ہے, شہرن کا ایک پتھر ہے, اس کے اوپر سونے سے اگر یوں لائن کھینچی جائے تو باقاعدہ لائن نظر آنے لگتی ہے. اس لائن میں وہ رنگ نظر آ جاتا ہے کہ اصلی سونے کا رنگ یہ ہوتا ہے, اور جو کوئی ملاوٹ ہو تو اس کا رنگ یہ ہوگا. یہ ماہر نظریں آسانی سے دیکھ کے کہہ دیتی کہ یہ کھرا سونا ہے, یہ ملاوٹ والا سونا ہے. سونے میں ملاوٹ ہو سکتی ہے, چاندی میں ملاوٹ ہو سکتی ہے, لیکن کسوٹی میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, توحید سونا ہوگی, رسالت چاندی ہوگی, اس میں ملاوٹ کا امکان ہے. علی کسوٹی ہے, اس میں ملاوٹ کا امکان ہے.
تمام حدیثوں کی کسوٹی قرار دیا گیا۔ سنت رسول تب بنتی ہے جب قرآن تائید کرتے، ارشاد معصوم تب بنتا ہے جب قرآن تائید کرتے۔ ہمارے تمام نبی سے لے کر تمام ائمہ کے اقوال کی پہچان کا ذریعہ قرآن ہے۔ اس قرآن میں کسی ملاوٹ کا تصور ہم کر ہی نہیں سکتے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں کوئی قرآن پر کوئی الزام آئے تو اس الزام کو دور کرنے کے لیے میدان عمل میں اترنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کسی اور پہ مت چھوڑیے، کسی اور پہ امید نہ رکھیے، انہیں قرآن سے کبھی ہمدردی نہیں رہی۔ اگر قرآن سے ذرہ برابر دلچسپی ہوتی تو قرآن کو وہاں رکھتے جہاں پہ اس کے رہنے کا حق ہے۔ اگر کسی کو دو ساتھیوں کو ایک دوسرے سے کوئی شخص جدا کر رہا ہو تو نہ وہ جس کو جدا کر رہا ہے اس سے ہمدردی رکھتا ہے، نہ جس سے جدا کر رہا ہے اس سے ہمدردی کا رکھتا ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں یہ دونوں قیامت تک جدا نہیں ہو سکتے۔ مسلمان نے نعرہ لایا ہم تو صرف کتاب خدا پہ اکتفا کریں گے، لیکن بزرگان گرامی جو محافظان قرآن تھے وہ ایک لمحے کے لیے بھی قرآن سے جدا نہیں ہوئے۔ انہوں نے ہر لمحے پہ قرآن سے اپنے رب کا ثبوت دیا، دنیا کو بتا دیا کہ ہم نے قرآن کو الگ نہیں کیا جا سکا۔ تم ہمارے جسم کو دو حصوں میں بانٹ دو، ہماری گردن سر کو جسم سے الگ کر دو، لیکن ہماری گردن سے ہمارے کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن سنائی دے گا، ہمارے جسم سے بھی قرآن سنائی دے گا۔ کیا کہنے، یہ قرآن پر ہی بلا وقت آ رہا تھا۔ وہ لوگ جو صدیوں سے یا کم از کم سالوں سے کوشش کر رہے تھے کہ قرآن مجید کو بھی مسخ کر دیا جائے، اس کے مطابق شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، کیا کیا سازشیں ہوئی ہیں قرآن کے مطابق، میں ان سب کا تذکرہ اس وقت نہیں کر سکتا۔ میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ خدا کا یہ کہنا ہی کہ میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں، اس حفاظت کی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی کہ خطرہ تھا۔ اب وہ خطرہ کہاں تھا، کیسے کیسے ہوا، کیسے کیسے ظاہر ہوا، ان تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن وہ جو محافظ تھے ہر طرف ان کی نظر تھی کہاں کہاں سے خطرہ آ سکتا ہے۔ چنانچہ خطرہ ہی تھا جو یزید کی صورت میں آ رہا تھا۔ حسین دفاع کے لیے نکلے تھے، اور کس لیے نکلے تھے؟ یہ معلوم تھا کہ صحت قرآن کا تحفظ اب اسی وقت ہو سکتا ہے جب حسین اپنا لہو دے۔ ایسا لہو قرآن بچا ہے تو ہمارے آپ کی کوششوں سے نہیں بچا ہے، قرآن خود طیب و طاہر تھا، ہر عیب سے پاک تھا، اس کا محافظ بھی طیب و طاہر ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ طاہر ہاتھوں نے اس کی حفاظت کی، اور جب طاہر ہاتھوں نے حفاظت کی، جب اس کو خون کی ضرورت پیش آئی، قرآن کا تحفظ گردن کٹا کے دیا جا سکتا تھا، تو اس وقت ضروری یہ تھا کہ خون وہی ہو جو قرآن کی جگہ طہارت کے منصب پہ فائز ہو۔ یہ بات کبھی غور کیجئے کہ آخر حسین علیہ السلام یہ کیا کر رہے ہیں۔ کئی مقامات آ رہے ہیں جہاں کوئی شاخ ہو رہا ہے تو اس سے کہتے ہیں میاں چلے جاؤ، ہم کہیں دنیا کی دولت کے اصول کے لیے نہیں جا رہے، ہم تخت پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے۔ جہمیہ قبیلہ بدو عربوں کا قبیلہ تھا، حسین جس راستے سے گزرتے تھے بہت سے جہنی آپ کے ساتھ ہو جاتے تھے، یہ سمجھ کے کہ نواسہ رسول جا رہے ہیں، کوفے تک پہنچیں گے، سلطنت مل جائے گی، ہمیں بھی منصب مل جائے گا۔ لیکن حسین قافلہ روک کے باقاعدہ ان سے خطاب کرتے تھے کہ بھائی کہاں آ رہے ہو، میں کسی سلطنت کے اصول کے لیے نہیں جا رہا، کوئی تخت و تاج میرا انتظار نہیں کر رہا، میں تو جہاں جا رہا ہوں وہاں جان کی قربانی دینی ہوگی، جو آ رہا ہے اس کو الگ کر رہے ہیں۔ یقیناً مدینے میں کچھ ایسے عزیز تھے جو حسین کے ساتھ آ سکتے تھے، ارے اشارے کی بات بڑی دور کی بات ہے، وہ ایسے تھے کہ حسین اشارہ نہ بھی کرتے تو حسین کے ساتھ چلتے، لیکن حسین نے ان کو روک دیا۔ جو آنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا اس کو روک دیا، اور رکنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ جناب زینب کی شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر، انہیں حسین ساتھ لے کے نہیں آئے۔ جناب محمد حنفیہ، علی کا وہ شہسوار بیٹا کہ جو علی کا علم بردار رہا ہے مختلف جنگوں کے دوران، جسے علی اپنی قوت بازو کہا کرتا تھا، بازو خراج دیا کرتا تھا۔ ایک مرحلے پر جب کسی نے
حضرت محمد حنفیہ کے متعلق یہ جملہ کہا کہ ان کو تو میدان میں بھیجتے ہیں، حسنین کو نہیں بھیجتے، تو علی نے کہا تھا کہ حسنین میری آنکھیں ہیں اور محمد حنفیہ میرے بازو ہے، میرا ہاتھ ہے، یہ ہاتھوں کا کام ہے کہ آنکھوں پہ آنے والے خطروں کا دفاع کرے۔ تو جس کو علی اپنا بازو کہے اس کا مقام معمولی مقام نہیں ہے، لیکن محمد حنفیہ کو نہیں ساتھ لے کے گئے۔ ایسی محترم ہستیوں کو چھوڑ کے جانے والا حسین وہ کربلا پہنچ کر حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ رہا ہے کہ آ جاؤ۔ زہیر ابن قین ایک شخصیت تھے، وہ امام کے خیموں سے الگ الگ اپنے خیمے لگا رہے ہیں، اتفاق سے شریک سفر ہو گئے تھے، منزلوں پہ 2-3 منزلوں کے ساتھ رہا۔ منزل ضرورت پہ پہنچے تو امام نے اپنا قاصد بھیجا کہ زہیر ذرا میری بات سن جاؤ۔ زہیر کترا رہے تھے کہ کہیں امام کا سامنا نہ ہو جائے، لیکن اب جب بلائے گئے تو اپنے زوجہ کے غیرت دلانے پہ خدمت حسین میں آئے، اور پھر ایسا آئے کہ پھر پلٹ کے اپنے قافلے میں نہیں گئے، حسین میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گا۔ یہ عجیب اہتمام ہے، کہیں پر کہتے ہیں چلے جاؤ اور کہیں یہ کوشش ہے کہ ساتھ آ جاؤ۔ اس کو کیا معنی پہنائیں گے سوائے اس کے کہ حسین کی نگاہ انتخاب دیکھ رہی تھی کہاں وہ خون ہے جو اس دن کام آ سکے، جو اسلام کے لیے دیا جا سکے، جو تحفظ قرآن پر صرف کیا جا سکے۔ چنانچہ امام انتخاب کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہوتے ہوتے 9 محرم کی شب آئی۔ اب آج حسین کے پاس جتنے لوگ ہیں زمانے کے منتخب ترین لوگ ہیں، سب پاکیزہ خون کے حامل لوگ ہیں، لیکن اللہ حسین اس مرحلے پر بھی ضروری سمجھا کہ ایک مرتبہ پھر کھڑے کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ مخاطب ہوئے چلے جاؤ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ پورا خطبہ اس وقت نقل نہیں کروں گا، ارشاد فرمایا کہ چلے جاؤ۔ جس وقت کہہ رہے تھے چلے جاؤ، اس وقت اس پورے مجمع میں ایک 13 سال کا لڑکا وہ سب سے پیچھے کھڑا ہوا تھا، آگے بزرگ بیٹھے تھے۔ جب حسین نے کہا تم لوگ چلے جاؤ تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے دیکھا آگے کون کون ہے، آگے کون کون ہے۔ دیکھا چچا عباس بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی علی اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے ہیں، رسول کا صحابی مسلم بن اوسجہ بیٹھا ہے، یہ سارے بزرگ بیٹھے ہیں، اور حسین کہہ رہا ہے چلے جاؤ۔ اب بچہ ہی تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ جب حسین کو عباس کی ضرورت نہیں، حسین کو علی اکبر کی ضرورت نہیں، حسین کو حبیب ابن مظاہر کی ضرورت نہیں، تو میری کیا حیثیت ہے؟ سر جھکا کے خاموشی سے چلا آیا، باقی کارگزاری نہیں دیکھی کہ کیا استعمال ہوا، بس خاموشی سے چلا آیا۔ پہنچا ماں کے پاس، اور کی بچہ پہنچا ماں کے پاس، جا کے مخاطب ہوا اماں آپ یہ جب سے ہم یہاں آئے ہیں تو 1-2 راتوں میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں نجف کہیں قریب ہے، کہ ہاں تیرے دادا کی قبر نزدیک ہے۔ کیا بات ہے، کیوں دادا یاد آئے، کیوں مجھے گا یاد آئی؟ اماں مجھے فقیروں کا لباس پہناتے ہیں، نجف جا کے دادا سے فریاد کروں گے چچا حسین میرے خون کو اسلام کے لیے قربانی کے لیے قابل نہیں سمجھتے۔ ماں نے سنا بچے کے احساسات سے آگاہ ہوئی، کہا بیٹا قاسم تو کیا سمجھتا ہے تو پالنے میں کسی قسم کی کوتاہی کی ہے؟ ارے بڑی محنتوں سے تجھے پالا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ میری قربانی رائے نہ جائے، میری محنتیں ضائع جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین تجھے رد کر دے۔ جا ذرا جا کے ماموں سے پوچھ تو صحیح، براہ چچا سے خود جا کے پوچھ تو صحیح کہ وہ کیا کہتے ہیں، تجھ سے براہ راست تو نہیں کہا کہ چلے جاؤ۔ قاسم نے سنا، سر جھکا کے بارگاہ حسینی میں گئے۔ اب حسین اپنے دوستوں سے خطاب کرنے کے بعد، ان کو ان کے خیموں میں بھیجنے کے بعد اب خود اپنے حجرے میں گئے ہیں، اپنے خیمے میں گئے ہیں، وہاں مصروف عبادت ہے۔ بچہ گیا، دیکھا حسین راز و نیاز مصروف ہے اپنے رب کے ساتھ، ادب سے پیچھے کھڑا ہو گیا، جانتا ہے کہ یہ وہ نماز گزار ہے کہ دوران نماز اگر تیر نکال لیا جائے تو یہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اب پریشان ہے کہ حسین سے کیسے پوچھے، ان کی نماز کیسے مداخلت کرے، تو اب فوراً یاد آیا کہ ہاں جہاں ایک طرف رویہ یہ ہوتا ہے کہ دوران نماز تیر نکل جائے تو اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن وہاں دوسرا رویہ بھی ہے
کہ اگر کوئی سائل سوال کرتا ہے تو دوران نماز انگوٹھی دے دیتے ہیں. جی بس جب یہ خیال آیا سمجھ گیا کہ حسین کی اس عبادت میں کیسے میں شامل ہو سکتا ہوں. ایک مرتبہ پیچھے سے آواز دی مولا ایک سائل آیا. تو جانے قاسم کے لہجے میں کیا بات تھی کہ حسین جلدی سے نماز منقطع کی, پلٹ کے ایک مرتبہ قاسم کو سینے سے لگا دیا. قاسم یہ کون سی ہماری طرف سے کوتاہی ہوئی کہ آج مجھے سائل بننے کا خیال آیا. ارے تیری کون سی آرزو تھی جو میں نے پوری نہیں کی. جب تو میرا باپ نہیں ہے, میرے باپ کی طرح سننے والا ہے, کام والا اگر اتنی ہی شکت ہے تو مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجیے. ہاں بیٹے کیا پوچھنا ہے؟ کہا یہ بتائیے کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے؟ جناب والا یہ حسین ہے. دنیا کا عجیب و غریب چلن ہے, عجیب سالات ہے. اپنے کسی سپاہی کو میدان اس وقت تک نہیں بھیجا جب تک اس کے زبان سے اس بات کا اعتراف نہیں کرا لیا کہ وہ اس جام شہادت کو اپنے ارادے, اپنی منشا اور اپنی رضا سے کیا. کہہ سکتے تھے کہ ہاں قاسم تو کل کے شہیدوں میں شامل ہے, لیکن براہ راست نہیں کہا. پہلے پوچھا بیٹا یہ تو بتا کہ تجھے مرنے کا بہت شوق ہے, یہ موت تجھے کیسی لگتی ہے؟ دیکھیں بچے نے جواب دیا. بظاہر جملہ معنی کے اعتبار سے وہی تھا جو علی اکبر نے اس سے پہلے حسین کو جواب دیا. ایک مرتبہ جب حسین نے خبر دی تھی مرنے کی تو علی اکبر کو جواب دیتے ہوئے جب جواب دیا ہے تو علی اکبر نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ مولا اگر ہم حق میں ہیں تو ہم موت پہ جا پڑے, موت پہ جا پڑے, کیا فرق پڑتا ہے, ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. قاسم کی مفہوم یہی ہے, لیکن جواب کیا دیا کہ چچا آپ پوچھ رہے موت کیسی ہوتی ہے, میرے لیے موت شہر سے زیادہ نہیں. یہ 13 سال کے بچے کا جواب ہے جسے شہر بہت پسند ہے. اس کے نزدیک سب سے شیریں چیز وہی ہوتی ہے, اس لیے اس کو موت شہر سے تشبیہ دی. حسین نے گلے سے لگا دیا, گلے سے لگا دیا, پیار کیا. اب علی اصغر پھر دیکھ رہا ہے چچا میں نے سوال کیا تھا بتائیے کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے. تو اپنی بات پوچھتا ہے, ارے کل کے شہیدوں میں تو تیرا 6 مہینے کا بھائی اصغر بھی شامل ہے. اللہ جانے حسین کے جملے میں کیا بات تھی. گود میں بیٹھا ہوا قاسم ایک مطلب تڑپ کے کھڑا ہو گیا, ذہن نہ معلوم کہاں پہنچ گئے. کہا باپ جیسا یہ کیا اشتیا خیمے میں گھسا گئی, یہ دشمن کیا خیمے میں داخل ہو جائے گی. حسین چپل سے فرمایا بیٹے اس خیموں کے تم محافظ ہو, وہاں کس کی مجال نہ لگ سکے, یہ تمہاری زندگی میں نہیں ہوگا. دیکھو یہ جو علی اصغر ہے نا یہاں خیمے میں نہیں ختم کیا جائے گا, اسے میں خود گودی میں اٹھا کے لے کے جاؤں گا. بس جناب والا جناب قاسم یہاں سے پڑھنے ماں کے پاس گئے, ماں کو خوشخبری سنائی کہ ہاں میں بھی کل کے شہیدوں میں شامل ہوں. اب ماں نے ایک مرتبہ قاسم کا ہاتھ پکڑا لے کے زینب کے پاس رہی. بہن زینب اس کے وقت آخر قریب والا ہے, میرے دل میں بڑا ارمان تھا کہ اسے دولہا بنتا دیکھتی. شہزادی کی شادی کرو تو اس سے کرا دو, شہادت سے اس کی شادی کرا دو, موت سے اس کی شادی کرا دو. سامعین محترم بس تھوڑا سا بیان اور ایک ضمنی بات کہتے چلا جاؤں. یہ بہت سے لوگوں میں ایک آج کل طرح طرح کی اصلاح پسندی کے تحت طرح طرح سے باتیں زبان پہ آنے لگی ہیں کہ صاحب یہ مہندی کیوں اٹھاتے ہیں, اس لیے کہ مہندی کی رسم تو عربوں میں ہوتی نہیں تو اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ اعتراض کیا جاتا ہے, یا پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت قاسم کی تو کوئی شادی ہی نہیں ہوئی تھی. اب میں اس کو تاریخی بحث نہیں کروں گا کہ حضرت قاسم کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, جو کیا کیا شہادتیں ہیں دونوں طرف وہ بحث نہیں کروں گا. لیکن پہلی بات تو یہ کہ جو آپ یادگار مناتے ہیں, جو آپ مہندی اٹھاتے ہیں, تو کیا یہ سمجھ کے اٹھاتے ہیں کہ کربلا میں مہندی ہوئی تھی اس کی یادگار منا رہے ہیں,
جناب والا آپ لوگ جو عزاداری کی شکل میں جتنی یادیں مناتے ہیں ان میں سے زیادہ تر وہ نہیں ہے جو وہاں ہوا تھا. وہاں تو گردن کٹائی گئی تھی, وہاں تو مسلسل پیاس کا دور تھا, وہاں تو لوگوں نے تلواروں نیزوں بھالوں کے سب اٹھائے تھے. کیا یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں؟ نہیں. ہم ان حسرتوں کی یاد کرتے ہیں کہ جنہیں ہونا چاہیے تھا اور نہیں. اگر کربلا میں پانی نہیں تھا تو ہم سکینے لگاتے کہ کیا ہوئی تھا. اگر کربلا میں جنازے نہیں اٹھتے تھے تو ہم تابوت کو اٹھاتے. اگر کربلا میں علم ٹھنڈا کیا گیا تھا تو ہم علم کے بلند کرتے. یہ مہندی ہم اس لیے نہیں نکالتے کہ مہندی وہاں پر نکلی تھی کہ نہیں نکلی تھی. ہم اتنا جانتے ہیں کہ خدا جانے حضرت قاسم کی شادی ہوئی یا شادی نہیں ہوئی, لیکن قاسم کی ماں کے دل میں ارمان تو ہوگا, ماں کے دل میں تمنا تو ہوگی کہ کاش میں اپنے بیٹے کو دلہا بناؤں. تو سب کہتے ہیں کہ بیوی اگر ہم ہوتے نا تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب کسی شادی کی تکلیف میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ ان کی رسمیں کیا ہیں. ہم اپنے اعتبار سے جو ہمارا قاعدہ ہوتا ہے اس کے مطابق شریک ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بیوی اگر آپ اپنے بچے کی شادی کا ارمان تھا نا تو آئیے ہم ارمان پورا کرتے ہیں. یہ کربلا کی ادھوری کہانی ہے, وہ جز ہے جو نظر انداز ہو گیا, جس کو اس وقت ادا نہیں ہونے دیا گیا, تو ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پہ شکایت کرے زمانہ, یہ جذبات کے اظہار کا طریقہ ہے. تو جناب والا قاسم یہاں سے نکلے. اب اس کے بعد رات کا باقی حصہ گزرا. اب قاسم مطمئن ہے کہ کل میدان میں جانے کا موقع ملے گا. صبح سے حسین کے انصار جا رہے ہیں, ایک ایک جا کے شہید ہوتے ہیں. قاسم انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ جب یہ انصار کی باری ختم ہو جائے گی تو پھر جب عزیزوں کی باری آئے گی تو مولا مجھے بھی بھیجیں گے. عزیزوں کی باری آئی, اولاد عقیل جا کے شہید ہوتی گئی. سارے عقیل کے اولاد میں جتنے تھے سب شہید ہو گئے. پھر اولاد جعفر طیار شہید ہوتی گئی. یوں کہوں کہ انہوں محمد زینب کی گود کے پالے وہ بھی شہید ہو گئے. حسین ہے کہ قاسم جب بھی اٹھتے ہیں کہ مولا مجھے جانے دیجیے تو حسین کہتے ہیں میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا, میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. ایک بڑا اہم سوال, کل رات کو یہ کہا تھا کہ تو شہیدوں میں شامل ہے. ارے یہ کہا کہ اصغر بھی شامل ہے تو اس کا مطلب تو شہید ہے. لیکن آج جب قاسم آتے ہیں تو حسین کہتے ہیں اجازت نہیں لے سکتا. یہ اس جملے کا مطلب کیا تھا؟ قاسم کے ذہن میں یہ سوال کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ آج مولا اجازت نہیں دے رہے. تو اب اس کی میں وجہ عرض کر دوں کہ وجہ یہ تھی کہ قاسم نابالغ ہے, شرعی اعتبار سے حد بلوغت تک نہیں پہنچے. جب حد بلوغت تک انسان نہ پہنچے تو سوائے ولی کے کوئی اور اس بات کی اجازت, بغیر ولی کی اجازت کے میں کوئی جا نہیں سکتا, کوئی عمل کر نہیں سکتا. اور اگر کرے گا تو ولی کی اجازت سے کرے گا. ولی ہوتا ہے باپ یا دادا. نہ کربلا میں قاسم کا باپ موجود نہ دادا موجود. امام زمانہ ہے اور ان کو ہر اختیار حاصل ہے. لیکن کل رات وہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے تمہاری گردن سے اپنی بیعت اٹھائی. جو اپنے مقام امامت کو اپنے اصحاب پہ استعمال نہیں کر رہا وہ اس وقت قاسم پہ کیوں استعمال کرے گا. چنانچہ حضرت قاسم سے یہ کہنا کہ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا اس لیے کہ ولی میں نہیں ہوں, میں تمہیں میدان میں جانے کی یا میں شہادت پینے کی اجازت نہیں دے سکتا. ابھی یہ کہہ رہے ہیں اور ادھر قاسم سوچ رہا ہے کہ کل رات کو کہا آج اجازت نہیں دے رہے, اگر میں اٹھتا ہوں انکار کر دیتے ہیں. اتنے میں خیال آیا کہ بچپن سے تعویذ بنا ہوا ہے. اور جب کبھی ماں سے پوچھا کہ ماں یہ کیا ہے, اس میں تیرے باپ نے کوئی چیز رکھی ہے جس دن قاسم سخت مصیبت میں ہو, سخت مشکل میں ہو تو اس کو تعویذ کھول کے پڑھ لے. ایک عالم جناب ہاشم بہرانی انہوں نے معجزات ائمہ کو جمع کیا ہے تو اس میں اس واقعے کو معجزات امام حسن میں شمار کیا ہے کہ جس وقت اب جو تعویذ کا خیال آیا تو بازو سے تعویذ کھولا کہ یہ سوچ کر
کہ اب اس سے زیادہ مشکل کا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں اور محمد قربان ہو گئے ہوں اور قاسم بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کو خیال ہے کہ پھوپھی کے بچے تو مارے گئے، اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی، کیا وجہ ہے؟ اب جو بازو سے کھولا، اس میں کھولنے کے بعد اس میں سے ایک پیغام نکلا، ایک خط نکلا. اے قاسم، جس وقت کوئی خط دیکھے گا اس وقت کربلا میں میرا بھائی حسین اکیلا ہوگا. میرے لال، اس دن میری نمائندگی کرتا، اپنی جان کو حسین کو قربان کر دینا. اب تو قاسم خوشی خوشی اٹھے، حسین کی بارگاہ میں آئے، ان سے کچھ نہیں کہا، حسن کا خط پیش کر دیا، حسن کی تحریر کو دیکھا، حسین نے ایک مرتبہ چوما، آنکھوں سے لگایا، بے ساختہ گریہ کرتے ہوئے کہا بھائی حسین اکیلا رہ گیا، حسین اکیلا رہ گیا. اس کے بعد تحریر کو پڑھا اور اب حسین کے دل کی خبر لیجیے. اب تک حسین کو اجازت دینے کا حق نہیں تھا، اب جو خط پڑھا تو حسین کو روکنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ کسی مرحوم کی وصیت پہ عمل کرنا واجب ہے. اب حسین کیا کرے؟ آپ میرے لال، جا تجھے میدان کی طرف بھیجتا ہوں. اس وقت حسین نے بازو پکڑا، بازو پکڑ کے خیمے میں لائے. یہاں جناب ہاشم بارانی نے شادی کا ذکر کیا ہے کہ خیمے میں آئے اور آنے کے بعد اپنی ایک دختر کے نام کی نشاندہی نہیں کی، کہا ایک دختر کو بلایا، اس کی یہ کہا کہ اے قاسم، تو نے ایک وصیت مجھے کی تھی بابا نے تیرے، ایک مجھ سے وصیت کی تھی، اب اس کا پورا کرنے کا وقت ہے. اور وہ وصیت اب اس وقت تک بتایا نہیں کیا وصیت ہے. ایک بیٹی کو بلایا اور بیٹی کو سامنے بٹھا کے قاسم کے ساتھ اس کا نکاح پڑھایا. وہ جو ایک شب کا دولہا کہا جاتا ہے وہ شاعروں کی اپنی دریافت ہے، روایت کی شکل بھی یہ ہے کہ ادھر نکاح پڑھایا اور اس کے فوراً بعد ادھر قاسم میدان کی طرف روانہ ہوا اور ادھر تھوڑی دیر کے بعد ابلا گرفتار ہو کے وہ شام کو روانہ. دولہا گنج شہیدہ میں چلا گیا، دلہن قیدی بن گئی، کوئی اس پہ شک کا ذکر نہیں ہے. بہرحال یہ سارے مراحل ہوئے، قاسم میدان کی طرف روانہ ہوئے اور دو جملے اور گفتگو اپنے آخری ہوئے تھے. قاسم روانہ ہوئے. قاسم اتنا کمسن تھا کہ یہ گھوڑے خود سے نہیں چڑھ سکا، اسے عباس نے گود میں اٹھا کے گھوڑے پہ سوار کیا. روانہ ہوا قاسم. اس وقت مورخ کہتے ہیں یزید کی فوج کے سپاہی نے کہا کہ جس وقت قاسم گھوڑے پہ نکلا ہے تو ایسا لگا کہ 14ویں کا چاند. ذرا سوچئے کہ جس جو 14ویں کا چاند دشمن کی نگاہ میں 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے، وہ چچا کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہوگا. میدان میں گیا قاسم، کچھ دیر جنگ کرتا رہا. کتنا کمسن تھا قاسم، کتنا کمسن تھا قاسم کہ جو گھوڑے سے گرنے لگا تو اب تک لوگ آواز دیتے تھے مولا حضرکنی، آقا حضرکنی. قاسم جو گھوڑے سے گرنے لگا تو آواز دی اماں گھوڑے سے گرنے لگا. سامعین گرامی، حسین سوار ہوئے، تیزی سے میدان کی طرف سے گئے، قاسم کے پاس پہنچے. جس تیزی سے گئے اس کا تذکرہ تاریخوں نے یوں کیا کہ حسین یوں گئے جیسے شہباز شکار پہ جاتا ہے. حسین